اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 13 ربیع الاول اور سوموار کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ دن میں کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لو، عمل کرتے ہی ایسا معجزہ ہوگا کہ نصیب چمک جائے گا، جو مانگو گے اللہ کے حکم سے مل کر رہے گا، تقدیر بدل جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، رزق، دولت، نوکری، گھر، گاڑی، بیماریوں سے شفا اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، سب کچھ مل جائے گا، منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ 13 ربیع الاول کے دن اور سوموار کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، آپ کو اس کام میں کامیابی ملے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو خاص آج کا عمل ہے، خاص وظیفہ ہے، وہ رزق میں برکت کے لیے ہے، رزق میں فراوانی کے لیے ہے، رزق کی تنگ دستیوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج جو عمل، جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، کسی بھی فرض نماز کے بعد ایک تسبیح یہ پڑھ لیں گے تو رب تعالیٰ آپ کی ہر دلی مراد کو پورا فرما دے گا۔ اب یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، ان قرآن کلمات کا یہ آج کا عمل، آج کا وظیفہ ہے، جس کی اب احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ فضیلت، برکات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل لے کر کوئی نہ آئے گا سوائے اس شخص کے جو اسی کی مثل یا اس سے بھی زیادہ اس کلمے کو پڑھتا ہو۔ باحولہ مسلم۔ دوسرا بڑا فائدہ افضل ترین کلام کا ہے، فرشتوں کی یہ تسبیح ہے، جس کے متعلق حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا بندوں کے لیے منتخب کیا، یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تیسرا بڑا فائدہ، ان قرآنی کلمات کے پڑھنے سے آپ سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پسندیدہ کلمات ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کلام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ باحولہ مسلم۔ چوتھا بڑا فائدہ، ام المومنین حضرت جویریہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے صبح سویرے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر سورج کے نکلنے اور روشن ہو جانے کے بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ میں ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہو،
میں نے کہا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہی ہیں، اگر ان کو تمہارے آج کے تمام اذکار کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو وہ کلمات بھاری ہو جائیں گے، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ کی ذات، اسی کے لیے تعریف ہے، باحول۔ صحیح مسلم۔ میری بہنوں، ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کا 5واں بڑا فائدہ، جو کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا تو اس کے لیے جنت میں 1 درخت لگ جائے گا۔ انہیں قرآنی کلمات کو پڑھنے کا 6واں بڑا فائدہ کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ اس کے بعد آپ نے ان کلمہ کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ جس نے یہ کلمہ 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں، اور جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں، اور جس نے اس سے بھی زیادہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، باحول۔ ترمذی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ کتنے مختصر ترین کلمات ہیں کہ جن کی برکت سے آپ کو لاکھوں کروڑوں فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ کلمات پڑھنے کی برکت سے 7واں بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں جہنم سے آزادی ملے گی۔ 100 مرتبہ اگر ان قرآنی کلمات کو پڑھا جائے تو یہ اس کا 8واں بڑا فائدہ ہے کہ اسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملا، تو اسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ انہی قرآنی کلمات کو پڑھنے کا 8واں بڑا فائدہ سونا چاندی کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کا 9واں بڑا فائدہ یہ ہے کیونکہ احادیث میں ان قرآنی کلمات سے ملتے جلتے کچھ اور بھی اہم اور قیمتی کلمات ہیں کہ جن کے پڑھتے ہی رب کریم کی رحمتیں ہم پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ایسے قرآنی کلمات ہیں کہ جن کی برکت سے آپ کے رزق میں بڑا ہی فائدہ ہوگا، رزق میں وسعت ہوگی، کاروبار میں ہر و برکت ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا پڑھنے کا 10واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی تمام تر مراد پوری ہو جائیں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آج 13 ربیع الاول عید میلاد النبی کے بعد کے دن سے آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمانا شروع کر دیں گے۔ تو آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، ان قرآنی کلمات کو 13 ربیع الاول کے دن کسی بھی فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ لازم پڑھ لیں، اور بالخصوص عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے، برکت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اور اگر ہم 13 ربیع الاول کے دن ان قرآنی کلمات کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ 10 بڑے فائدے حاصل ہوں گے جن کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیا۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔